اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، نصیحت کا ایک وقت ہوتا ہے، جب تک نصیحت کرتے رہے پھر جب وقت گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد پھر عذاب بھی آتا ہے. وآیات لهم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون. کل کے سبق کے اندر کفار مکہ کو یہ کہا گیا تھا کہ حبیب نجار کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اس کے بعد پھر اس کی قوم کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھ لو کہ ہم نے نصیحت کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر ان پر عذاب ہی آیا ہے. ٹھیک، نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تبلیغ کی ہے، نصیحت کرتے رہے، اور ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر واپس آئے اور صحیح سلامت آئے. 950 سالوں کے اندر علماء فرماتے کہ ایک دن بھی صحیح سلامت نوح علیہ السلام گھر نہیں آئے. جب بھی آیا ہے کبھی جناب والا سر پکڑا ہوا ہے، کبھی ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کبھی بازو پکڑے ہیں، زخمی ہے. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پھر ہوا کیا. فرمایا کان من الکافرین دیارا، مالک کا ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ. 950 سال تبلیغ ہے یار، 950 سال. اس کا مطلب یہ کہ بندہ کر کر کے تھک ضرور جاتا کہ یار حد ہو گئی یار، سمجھا کے پھر بھی نہیں سمجھتے. اب آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور دلیل دی ہے اپنے وجود کی، باری تعالیٰ کی، کہ پروردگار نے فرمایا اگر تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی نا پچھلی مثال کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ جو کچھ ہوا پھر ان کے ساتھ ہم نے پھر کیا کیا، اگر تمہیں یہ مثال بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اگر ان کی باتیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، وآیات لہم الارض المیتۃ، فرمایا پھر اگر تمہیں وہ چیز سمجھ نہیں آتی تو چلو ایک اور بات دیکھ لو. فرمایا پھر اے کفار مکہ، محبوب آپ ان کو فرما دیں پھر ان کے لیے اس زمین کے اندر ایک نشانی ہے جو مردہ ہے. مردہ زمین ایک نشانی ہے، زمین مردہ ہے نا. فرمایا احییناها، ہم نے اس سے زندہ کیا. یہ مردہ نشین زمین جو ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ زمین جو ہے، آپ اس کا ذرا نظام سمجھ کے دیکھیں. سمندر کا پانی کھا رہی ہے، اسی سے بھاپ اٹھتی ہے، یہی بھاپ اوپر جا کے بادل کے اندر، بادل اس کو جذب کرتا ہے، پھر اسی بھاپ کو وہ زمین پر دوبارہ پھر برساتا ہے. ٹھیک ہے، اوپر جو فلٹر لگا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لگا رکھا ہے، یہی کھاری پانی اوپر جا کے اس کو فلٹر کے اندر اس کو جناب والا صاف کیا جاتا ہے، اس کو پینے کے قابل بنایا جاتا ہے، اسی کو پھر قطرہ قطرہ کر کے جناب زمین پر برسا دیا جاتا ہے. فرمایا احییناها، ہم نے پھر اس سے زمین کو زندہ کیا. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا زمین کا. ان 2-4 آج کے سبق کے اندر زمینی نظام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ پچھلے واقعات تمہارے اوپر اثر نہیں کرتے تو آج چلو زمین کا نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ذرا اس کو دیکھیں. فرمایا ہم نے زمین کو زندہ کیا، زمین کو زندگی عطا فرمائی ہے. پھر کیا کیا؟ فرمایا اخرجنا منها حبا، فرمایا پھر ہم انہیں اس سے جو ہے وہ دانے نکالے. پہلے زندہ کیا پھر دانے نکالے. اب دیکھیں نا ذرا، یہ بارش آتی نا، بارش آتی ایک ہی ہے، ایک ہی بارش ہے، ایک ہی پانی ہے، وہی قطرے ہیں، لیکن کمال کی بات ہے کہیں پہ جناب درخت ہو رہا ہے، کہیں پہ پودا ہو رہا ہے، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، فرمایا فمنہ یاکلون، فرمایا کہ ہم وہی پانی جو سمندر کے اندر تھا پینے کے قابل ہی نہیں تھا، چاہے وہ جتنا مرضی پانی ہے لیکن پینے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن بھاپ کی صورت میں اٹھا کر بادل اس کو جذب کر رہا ہے، وہی پانی جو ہے وہ دوبارہ پھر پلانے کے قابل بھی ہو رہا ہے، پینے کے قابل بھی ہو رہا ہے. زمین اسی سے جو ہے وہ پھر زندہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ زمین جو ہے وہ پانی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ امام کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے، امام ابن کثیر نے. وہ فرماتے ہیں کہ زمین بنی کیسے ہے. میں جو کعبہ شریف ہے نا، بیت اللہ شریف پر تھی جھاگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا زمین بن کے پھیل جا. تو میں جہاں تک وہ جھاگ پھیلتی گئی ہے وہیں پہ جو ہے وہ خشکی بنتی گئی. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ اب یہ خشکی بنی ہے، اب حالانکہ نیچے پانی ہے اوپر زمین ہے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ پانی زمین کو زندہ نہیں کرتا. اسی پانی کو اٹھا کر پہلے بادل لے جاتے ہیں، بادل جو ہے وہ پھر برسا کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے زندگی عطا فرما رہا ہے. حالانکہ نیچے پانی تو کھڑا ہوا ہے لیکن یہ رب کا نظام ہے. اس کو ریسائیکل کہہ لیں، اس کو سائنس زبان کے اندر جو مرضی آپ اسے کہہ لیں. ٹھیک ہے، اب ایک اور بات دیکھیں. فرمایا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، فرمایا زمین کو پہلے ہم نے زندہ کیا اور اسی سے پھر ہم نے کیا کیا؟ دانے نکالے. یعنی ہم نے اناج اسی سے نکالا. ایک ہی دانہ تھا، ہم تو جا کے پھینک کے آ گئے.
ذمہ دار کیا کرتا ہے؟ ایسے مٹھ بھری اور مٹھ بھر کے جناب یوں چال بے چھٹا لگایا جان چھٹی. اب اسے نہ اکٹھا کر سکتا ہے نہ اسے جناب اللہ سمیٹ کے واپس لا سکتا ہے، ضائع کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے، اب وہ ضائع کر کے آ رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم دیکھیں، فرمایا ہم نے اس سے نکالا ہے. کیسے نکالا ہے؟ جو زمین ٹنوں ٹن سونا کھا رہی ہے، ٹنوں ٹن لوہا کھا گئی ہے، ٹنوں ٹن جناب والا وہ سارے معدنیات ذخائر سارا کچھ کھا رہی ہے نا. تیل اسی کے اندر جذب ہوئی جا رہا ہے. آپ 2 من 2.5 من 250 من بھی لوہا اندر ڈال دیں تو میرے خیال سال بعد آپ کو ملے گا نہیں. جو زمین ٹنوں کے حساب سے لوہا اپنے اندر لیے بیٹھی ہے، سونا لیے بیٹھی ہے، معدنیات، آپ کا دانہ کیوں نہیں کھاتے؟ یہ چیزیں ہوتے غور کرنے والی. فرمایا یہ فمن ہو یا کلون، ہم نے جو کھاتے ہیں نا، یہ جو کھاتے سویرے شام 5 روٹیاں 6 روٹیاں تبرک کا ناشتہ کر کے آ جاتے ہیں. فرمایا اس پر دیکھو ہم نے اس پر محنت کتنی کی ہے کہ جو زمین جناب ٹنوں کے حساب سے معدنیات کھا رہی ہے، انسان کا گرایا وہ ایک دانہ نہیں کھاتی. ٹھیک ہے، آگے کیا ہوا؟ فرمایا پھر صرف بات دانے کی دانے تک نہیں رہی ہے. فرمایا وجعلنا فیہا جنات من نخیل و اعناب. فرمایا اسی زمین سے ہم نے انگوروں کے باغ وکھرے لگا دیے، کھجور کے باغ وکھرے لگا دیے. ٹھیک ہے، حالانکہ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جناب کہیں پہ جو کھجور کی بیل ہو رہی ہے، کہیں پہ انگور کا درخت ہو رہا ہے، کہیں پہ آم لگا ہوا ہے، کہیں پہ سیب لگا ہوا ہے. اب مجھے دیکھ رہا ویسے ہمارے ریسرچر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب 1800 سے زیادہ قسمیں تو صرف آم کی ہے. امب 1800 سے زیادہ قسمیں اس وقت دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ایک آم دوسرے آم سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے، کمال کی بات ہے. اور صرف ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے. پھر آپ دیکھیں یہ درخت تو چلو ہم لگاتے ہیں نا، ہم جب ریگستان کے اندر جاتے ہیں، روئی کے اندر جاتے ہیں، یا جناب والا چولستان والے سائڈ پہ جاتے ہیں، یا پہاڑوں پر جاتے ہیں، وہاں پہ درخت کون لگا کے آتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب کبھی غور کر کے دیکھیں ان باتوں پر، یار اس چوٹی پر کس نے لگایا ہوگا درخت؟ کسی نے بھی نہیں لگایا ہے. پھر پتھر ہے جو پانی تک نہیں پی سکتا. پتھر تو پانی نہیں پیتا، لیکن اس کے باوجود آپ کئی پتھروں کو دیکھیں گے، پتھر کے اندر سے جناب والا پودا نکلا ہوتا ہے. حالانکہ پودے کے پیدا ہونے کے لیے کم سے کم پانی تو چاہیے. پھر وہ جہاں سے اس کی جڑ نکلی ہے وہاں پہ روشنی بھی جانی چاہیے. جو پتھر پانی نہیں پی سکتا، ہر طرف سے چاروں سائڈ سے بند ہے، اسی کے اندر سے پودا نکلا ہوتا ہے. کس ذات نے نکالا ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں فرمایا ذرا غور کر کے دیکھے نا بندہ، پھر اس کو نظر آتا ہے سارا کچھ. پھر آگے دیکھیں فرمایا وفجرنا فیہا من العیون، اسی زمین سے ہم نے چشمے بھی نکالے ہیں. ٹھیک ہے نا یار، درخت اسی ایک زمین ایک ہی ہے، درخت اسی سے نکالے جا رہے ہیں، باغات اسی سے بنائے جا رہے ہیں، کھیتی باڑی اسی سے کی جا رہی ہے، پانی کا پینے کا نظام الگ بنایا جا رہا ہے. اندر پانی جو ہے زمین کے نیچے والا پانی وہ پینے کے قابل نہیں ہے، زمین کے اوپر اگر پانی زمین کے اندر سے نکلے تو وہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہ رب کی کمال درجے کی حکمت ہے، قدرت ہے اس کی. یہ زمینی نظام کو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا وہ پتھر جو خود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمینی نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر تم پچھلے واقعات سے تمہیں نصیحت نہیں ہوتی ہے، تمہیں عقل نہیں آتی ہے، ان کھنڈروں کو دیکھ کر، پہاڑوں کو دیکھ کر، ان کے آج تک جو مکان موجود ہے، محل ان کے بڑے بڑے آج تک موجود ہیں، اگر وہ دیکھ کر بھی تمہیں نصیحت نہیں ہوتی نا تو پھر زمین کو دیکھ لو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک اور دلیل ارشاد فرمائی ہے. ایک آیت زمین کی رہ گئی تھی، وہ ہے یہ کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، میں پاکی ہے اسے، اس ذات کو، کس کو؟ الذی خلق الازواج کلھا، جس نے سب جوڑے بنائے، سب جوڑے بنائے. کیا؟ مما تنبت الارض، ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے. ٹھیک ہے، ومن انفسہم، اور خود انہی میں سے، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں سے بھی جوڑے بنائے جن کو یہ جانتے نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہنے کا مقصد یہ ہے اس ارشاد کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر جو چیز بھی پیدا کی ہے سب کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ پتھر ہے، نر مادہ ہے، درخت ہے، یہ بھی نر مادہ ہے. آپ گھاس اٹھا کے دیکھ لیں، تنکا اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بھی نر مادہ ہوں گے. جتنی ریسرچ کرتے جائیں گے آپ کو فروٹ ملیں گے، یہ بھی نر مادہ ملیں گے. آپ کو جناب والا بیج ملے گا، نر مادہ ملے گا. کوئی چیز، کیونکہ کلھا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس زمین پر جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے سب کو جوڑا بنایا ہے.
ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ واحد ذات صرف رب کی ذات ہے، ٹھیک ہے، واحد ذات صرف رب کی ذات ہے۔ آگے فرمایا مما تنبت الارض، فرمایا جو چیز زمین اگاتی ہے۔ اب مجھے بتایا درخت اگاتی ہے، گھاس اگاتی ہے، ہر چیز، فروٹ آپ لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، جو چیز زمین اگا رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم اس گھاس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، خضرا و بوٹے آپ اگاتے ہیں، ہم اس کو جناب ایسے پھینک دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ نر مادہ یہ بھی ضرور ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ گھاس جس کو ہم جناب والا ایسے ہی لتاڑ کے چلے جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا مما تنبت الارض، زمین نے اگایا ہے تو نر مادہ ضرور ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ اتنی بڑی ریسرچ کون کر سکتا ہے؟ ایک آیت نے جو ہے وہ واضح کر دیا، فرمایا تم روح زمین نے جس چیز کو پیدا کیا ہے نا، ہوگی نر مادہ۔ تو اب پوری سائنس بھی یہاں پہ ٹھک کے زور لگا لے، یہ ریسرچ نہیں پیش کر سکتی جو ریسرچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ سائنس ایک ایک چیز کو جو ہے وہ بتائے گی، نہیں فلانی ہے، فلانی کے بارے میں ابھی دیکھ رہے ہیں، فلانی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ابھی اس کا رزلٹ نہیں آیا، ابھی اس کے لیے جو ہے وہ ریسرچ پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تم ریسرچیں اپنے پاس رکھو، کلھا مما تنبت الارض، فرمایا جو چیز بھی رب نے پیدا کی ہے، زمین نے اس کو اگایا ہے، فرمایا ہوگی نر مادہ۔ آگے دیکھیں وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، میں ان کی اپنی جانوں کو دیکھ لیں، رب نے جتنا بنایا جوڑا بنایا ہے، ٹھیک ہے، بازو دیکھ لیں 2 ہے، آنکھیں 2 ہیں، ٹھیک ہے جی، جب جو چیز بھی آپ دیکھیں گے اس کو 2 ہی نظر آئیں گی، واحد دل ہی ہے جو اس نے ایک بنایا ہے۔ کیوں؟ میں اس لیے بنا، فرمایا موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی نا پروردگار تو کہاں رہتا ہے؟ تجھے ملنا چاہے این اللہ فی الارض و فی السماء، تو کہاں رہتا ہے؟ زمین میں رہتا ہے یا آسمان میں رہتا ہے؟ فرمایا انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ دل ایک صوفیہ کہتے ہیں نا کہ یہ دل کیونکہ اس کا گھر ہے، وہ آپ ایک ہے، اس نے اپنا گھر بھی ایک ہی بنایا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ٹوٹے ہوئے دلوں میں رب رہتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل نا جی آج کل ٹوٹے ہوئے نے، ٹوٹے ہوئے کا مطلب کیا ہے کہ جو رب والا روح زمین ان دنیا سے روٹ کر صرف رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس کو ٹوٹا ہوا دل کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ وہ کہتے ہیں کمال کی بات ہے، ہر چیز جب تک ثابت رہے اس کی قیمت ہوتی ہے، جب ٹوٹ جائے نکمی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں واحد دل ہے، جب ٹوٹ جاتا ہے اس کی قیمت لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ فرمایا وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، ہم نے ان کی جانوں کے اندر بھی جوڑا بنایا، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جن چیزوں کے بارے میں یہ نہیں جانتے، انسان کی تحقیق، انسان کا علم ختم ہو جائے گا، لیکن ہم نے ان کا بھی جوڑا بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج سائنس کہتی ہے، وہ کہتے ہیں انسان خشکی کے اندر ہمیں صرف اور صرف 14% ہمیں پتہ ہے کہ مخلوق ہے، 86% مخلوق کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ 86% مخلوق جو زمین پر خشکی کے اندر موجود ہے، آج تک انسان اس کی خبر نہیں لے سکا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، 84% اللہ جانے کیا شے ہے کیا نہیں ہے۔ صرف 14% مخلوق کا پتہ ہے جو زمین پر پھر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جناب تری کے اندر صرف اور صرف ہمیں 6% مخلوق کا پتہ ہے، 94% مخلوق کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ جانے ہے کیا شے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بار میں نے چیونٹیوں کے اوپر لکھ کے رکھا تھا کہ رب نے چیونٹیاں کتنی پیدا کی ہیں، وہ کسی رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، اب مجھے یاد نہیں آ رہا، پتہ نہیں اللہ جانے کتنی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایک انسان پر 20 لاکھ کے قریب چیونٹیاں چھوڑی جائے نا پھر جا کے پوری ہوگی، لکھا تھا نا، ٹھیک ہے نا۔ ایک انسان پر اگر 20 لاکھ چیونٹیاں چھوڑ دی جائے نا کھانے کے لیے، 20 لاکھ چیونٹیاں چھوڑ دی جائے، ٹھیک ہے، اتنا مجھے یاد ہے، تو پھر جا کے شاید پورے انسان، حالانکہ 7 ارب تو انسان موجود ہے، اب 7 ارب کو آپ 20 لاکھ سے ضرب دینا کتنا جا کے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کمال کی بات ہے رب سب کو رزق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا آگے دیکھیں جناب، اب یہ تھا زمینی نظام تھا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلکی نظام، آسمان کے نظام کو بیان فرمایا ہے۔ میں یہاں زمین پہ نظر ڈال لو تب بھی تمہیں رب نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا، جس چیز کو بھی دیکھو گے آئے گا رب نظر۔ آگے دیکھیں فرمایا وَآیَاتُ اللَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اچھا، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، کن کے لیے؟ کفار مکہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کفار یہ سب کے لیے نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا ان کے لیے ایک نشانی ہے، کیا؟ نسلخ منہ النہار، ان میں سے ایک نشانی جو ہے وہ رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، رات سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جب دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ سارے کے سارے اندھیرے میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا جو یہ کائنات ہے نا، اس وقت ہمیں جو زمین پر نظر آتا ہے یہ سارے کی ساری تاریکی ہے۔ آپ توے کے اوپر کوئی سفید کور چڑھا دیں تو جب تک وہ کور لگا رہے گا لگے گا کہ توا جو ہے وہ سفید ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ سفید کور کھینچ لو تو وہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے، ٹھیک ہے۔ حبشی نسل لوگ ہیں نا، افریقہ والے،
اگر یہ سفید لباس پہن لیں گے تو اتنی دیر تک چمکتے رہیں گے جب تک سفید لباس موجود ہے، اگر لباس کھینچ لیں تو پیچھے کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا. میں اصل میں یہ کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے نا، جو ہمیں نظر آتی ہے، جتنی ہمیں نظر آتی ہے، یہ ساری کی ساری تاریکی ہے. جس طرح انسان لباس پہن کے چمک جاتا نا، فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس تاریکی کے اوپر تھوڑا سا وہ سفید لباس پہنا دیتا ہے، دن ہو جاتا ہے، جب رات کو کھینچ لیتا ہے تو تاریکی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. میں تم نے دیکھا نہیں یہ رات کا کرشمہ؟ آگے فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چلتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے چلتا ہے، اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے. میں ذالک تقدیر العزیز العلیم، میں یہ حکم ہے زبردست علم والے کا، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا. والقمر قدرناہ منازلا، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر وہ ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی چھال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. للشمس ینبغی لہا، اور سورج کو نہیں پہنچتا کہ ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو پکڑ لے. ولللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے سکتا ہے. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک جو ہے وہ گھیرے کے اندر تیر رہا ہے. یہ سارا ترجمہ ختم ہو گیا ہے. ذرا دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کمال درجے کی قدرت بیان فرمائی ہے. فرمایا سورج نہ تو چاند کو پکڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ چاند سورج کے درمیان آ سکتا ہے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتے، نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے. فرمایا ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز اپنے اندازے کے مطابق چل رہی ہے، اور یہ پوری کائنات کو ایک طریقے کے ساتھ، ایک سلیقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس رات ہے یہ سورج نکلا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نبی نہیں نکلے گا، کچھ بھی ہو جائے نہیں نکلے گا. کیوں؟ یہ رب کا نظام ہے. اب ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب جہاں پہ اب سورج نکلا ہوا وہاں پہ رات نہیں آ سکتی ہے. تو اب میں آپ کو ایک حیران کن ریسرچ بتاؤں جو سائنسدان اپنے اندازے لگاتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں جو انسان ہے نا، انسان کے قد سے زمین 30 ارب گنا زیادہ بڑی ہے. انسان کو ناپنا شروع کر دے نا تو 30 ارب مرتبہ ناپے، پھر جا کے اس زمین کا سائز پورا ہوتا ہے، 30 ارب گنا. اچھا پھر آگے کہتے ہیں جو زمین ہے نا، زمین، اس سے جو ہمارا سورج ہے یہ زمین سے 10 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے. زمین سے سورج کتنا بڑا ہے؟ 10 لاکھ گنا زمین سے سورج زیادہ بڑا ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم نا رہتے ہیں ایک کہکشاں کے اندر. کہتے ہیں ہماری جو کہکشاں ہے اس کے اندر 300 ارب سورج موجود ہے. 300 ارب اس سورج جیسے موجود ہے. یعنی ہمارے ہاں تو صرف ایک سورج ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ 300 ارب اور سورج یہاں پہ موجود ہے، اور 300 ارب سورج کو جو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے. 300 ارب مطلب 3 کھرب سورج موجود ہیں. اچھا ہمارے سائنسدان جو ہے وہ بیچارے روتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اللہ ہر وقت سورج کے اندر نا ایٹم بم پھٹ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. یار ایک سورج ہمارے مان میں نہیں آتا، 300 ارب سورج موجود ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ چھوٹا ہے، یہ سب سے بالکل چھوٹا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ 300 ارب سورج صرف ہماری کہکشاں کے اندر موجود ہے. ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو آپ ایک چیز پر بٹھا دیں، مشین پر، اور وہ مشین 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں سفر کرے، ایک سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرے. وہ کہتے ہیں جو ہماری کہکشاں ہے نا یہ اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ اس کے ایک نکر سے شروع ہو جائے سفر کرنے کے لیے، اور سپیڈ اتنی ہونی چاہیے کہ 3 لاکھ کلومیٹر صرف ایک سیکنڈ کے اندر سفر ہو، یعنی دنیا کے 7 چکر وہ ایک سیکنڈ کے اندر لگا لے، اتنی تیز سپیڈ ہو. وہ کہتے ہیں ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک جانے کے لیے ہماری جو کہکشاں ہے، ملکی وے اس کا نام ہے، وہ کہتے ہیں اس ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے 1 لاکھ سال چاہیے. یہ چھوٹی سی کہکشاں ہے، چھوٹی سی ہے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی کہکشاں ہے. کہتے ہیں ہماری جو پڑوسی والی کہکشاں ہے نا اس کا نام ہے انڈرومیڈا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہاں جی یہ سارا قرآن ہے. اچھا اگلی بات دیکھیں. وہ کہتا ہے جی اس ملکی وے سے اگلی جو کہکشاں ہے نا وہ ہے انڈرومیڈا، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے. وہ کہتا ہے وہاں ایک نکر سے دوسرے نکر کی طرف جانے کے لیے 2 لاکھ سال چاہیے. اچھا اس سے اگلی جو کہکشاں ہے وہ کہتے ہیں وہ اس سے 60 گنا زیادہ بڑی ہے، یعنی اس کی ایک نکر سے اس نکر تک جانے کے لیے 60 لاکھ سال چاہیے. اچھا اس سے اگلی جو کہکشاں ہے وہ کہتا ہے اس کے ایک نکر سے دوسری نکر کی طرف جانے کے لیے 6 کروڑ سال چاہیے.
یہ صرف ملکی وے ہے. کہتے ہیں وہ ستارے نا ستارے، کہتے ہیں ستارے پر آ کر ایک ملکی وے بنتی ہے. ایک ملکی وے جو ہے وہ جناب والا پھر کئی ملکی وے مل کر جو ہے وہ ایک کلسٹر بناتی ہیں، کئی کلسٹر مل کے سپر کلسٹر بناتے ہیں. اور ہماری ایک کائنات کے اندر 1 کروڑ سپر کلسٹر موجود ہے. آج مولوی میرے کچھ نہیں آتا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ایک کیڑی بڑی نظام ہے. اور فرماتے ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ قرآن مجید ہے. فرمایا یہ زبردست علم والے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ زبردست علم والے کا تقدیر العزیز العلیم، یعنی غالب کا، یہ غالب کا حکم ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یار یہ کائنات کو اس انداز کے ساتھ کیسے چلایا جا رہا ہے.